السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یوسف کا الحمدللہ درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کی درس کی جو ہماری پہلی آیت ہے وہ آیت نمبر 43 سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے ہمارا درس شروع ہوگا۔ آج کے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کے اسباب اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، رہائی کے اسباب۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت جیل میں ڈالا گیا تھا تو ان کے ساتھ 2 قیدی اور بھی جیل میں ڈالے گئے تھے، اور وہ جو 2 قیدی تھے وہ بادشاہ کے خادم تھے، یعنی ملازم اس طور پر تھے کہ بادشاہ کی کچن کا کھانے کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ کو شراب نہ چھوڑ کر دیا کرتا تھا اور ایک کھانے اور روٹی پکایا کرتا تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ یہ بادشاہ کو کھانے میں زہر ڈال کر مارنا چاہتے ہیں، تو اس الزام میں یعنی اس جرم میں ان دونوں کو قید کر دیا گیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام بھی ان دنوں جیل میں قید ہوئے تھے، تو وہ دونوں قیدیوں نے کوئی خواب دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ اس میں سے ایک رہا ہو گیا، ایک کو پھانسی ہو گئی۔ جو رہا ہوا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ وقت کو جا کر کہنا کہ ایک بے گناہ انسان جیل میں قید میں ہے، جیل کی قید میں ہے، اس پر کچھ دیکھیے، معلومات کیجیے کیا حقیقت ہے، کیوں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں میں سے یہ بات کہی تھی جس کو رہا ہونے کی امید تھی۔ بہرحال وہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام رہا ہونے کے بعد بادشاہ تک پہنچانا بھول گیا تھا، اور یہ بھولنا بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ بہرحال پھر ہوا یہ کہ تقریباً بھولنے کے بعد 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اس کا بھولنا 7 سال تک اس کو یاد تک نہیں آیا کہ جیل میں میرے ایک ساتھی تھا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ بادشاہ کو میرا پیغام دینا کہ میں جیل میں
قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں جبکہ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو جرم نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر اور تحمل دیکھیں، برداشت دیکھیں کہ بے گناہ ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسا واویلا اور شور شرابہ نہیں ہے، بڑی طریقے کی زندگی اور بڑا صاف ستھرے طریقے سے بادشاہ وقت تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ پیغام پہنچانے والا پیغام پہنچانا بھولتا ہے تو 7 سال مزید حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہتے ہیں۔ ایسا ہوا جیل، وہ جو بادشاہ کا قیدی تھا، بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا، وقال الملک انی ارا، بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اس خواب کی تعبیر کے لیے بادشاہ نے اپنے جیل میں جو درباری تھے ان سے پوچھا کہ بھائی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب و غریب خواب ہے، اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو جو جیل کے وزراء تھے اور جو لوگ کچھ ایسے تھے جو صاحب علم تھے بادشاہ کے وزراء میں، تو ان میں سے کچھ نے تو یہ کہا کہ ہمیں تو تعبیر آتی نہیں، ہم تو اس خواب کی تعبیر کو نہیں جانتے، اور جو تھوڑی بہت تعبیر کو جانتے تھے وہ اس تعبیر کو سمجھ نہ سکے، اتنا مشکل خواب تھا، تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، قالوا ان کنتم قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اپنے آپ کو بادشاہ وقت کے خواب کی تعبیر بتانے سے یہ کہا کہ ارے یہ تو آپ کے ذہنی انتشارات اور خیالات ہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، نہ اس میں آپ پریشان ہوں، یہ تو ایسے آپ نے پریشانی کے حالات میں، آپ کیونکہ رات کو پریشان سوتے ہیں تو انہی پریشانی میں آپ نے ایسی کچھ چیزیں دیکھنی، ان چیزوں کے دیکھنے سے آپ گھبرائیں نہ۔ لیکن بادشاہ تھا، سکون سے نہ بیٹھا، سکون سے نہ بیٹھا، وہ پوچھتا رہا کہ نہیں بھائی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ کوئی ایسی بات مت مجھے کہو کہ یہ ایسے ہی ہیں فضول باتیں، اس کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ تو بادشاہ کا وہ جو ایک خادم تھا جو بادشاہ کو کھانا شراب نہ چھوڑ کر دیا کرتا تھا، جو رہا ہو گیا تھا، اس کو ایک دم سے یاد آیا، او ہو، میرا تو ایک جیل میں دوست تھا جس نے مجھے پیغام دیا تھا کہ میرا پیغام بادشاہ وقت تک پہنچانا۔ تو اس کو ایک دم یاد آیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ میں آپ کے خواب کی تعبیر ایک ایسے آدمی سے پوچھ کر آؤں گا جو واقعی خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہے، اور مراد اس سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جیل میں آیا، اور جیل میں آ کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے میرے دوست، صدیق مانے دوست، یوسف میرے دوست، اس نے دوست کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارا، یعنی کیونکہ 7 سال بعد وہ اپنے جیل کے دوست سے مل رہا ہے اور وہ خود رہا ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام تو جیل میں ہی ہے، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارا یوسف ایھا الصدیق، اے میرے جیل کے دوست۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے بات کا جواب دیا اور اس سے بہت اچھی طریقے سے ملے، اور اس نے کہا کہ افتنا فی 7 بقرات، اے میرے دوست یوسف، ہمارے جو بادشاہ ہیں، مصر کے جو بادشاہ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر آپ ہی بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ جو بھی درباری ہیں وہ سب تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے ہیں، اور بادشاہ بہت پریشان ہے، بے چین ہے، خواب بڑا خطرناک ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک دم آپ کا خیال آیا، آپ جلدی سے اس خواب کی تعبیر بتائیے تاکہ آپ کی بھی رہائی کا سامان پیدا ہو۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلے گا جب خواب کی تعبیر، تو یقیناً وہ آپ کی قدر کرے گا اور آپ کو جیل سے رہا کرائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنا، بھائی خواب کیا ہے، تو کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے، کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے جو تم مجھ سے تعبیر پوچھنے آئے ہو؟ تو اس نے بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب بیان کیا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز میں عرض کروں، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اس کو کہ مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آ گئے، اپنا کام پڑا تو میرے پاس آ گئے، اور 7 سال سے میں جیل میں سڑ رہا ہوں، بے گناہ مجرم قید کاٹ رہا ہوں، اتنا نہیں ہوا کہ بادشاہ کو میرا پیغام دے دیتے، تم 7 سال تمہیں یاد نہ آیا، جیل میں تم میرے ساتھ رہے، تمہیں اس دوران میری دوستی یاد نہ رہی، بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دیتے کہ ایک بے گناہ انسان جیل کاٹ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے نہیں کہی،
اس کو کہتے ہیں پیغمبرانہ اخلاق، یعنی اخلاق کریمانہ، کہ ایک آدمی جو ہمارے کام نہ آ سکا لیکن جب اس کو کام پڑا ہم سے تو ہم فوراً اس کے کام کے لیے حاضر ہو گئے۔ ایک آدمی جو ہمارا کام نہ کر سکا، ہمارے کام نہ آ سکا، لیکن جب اس کو ہم سے کوئی کام پڑا، اس پر کوئی وقت آ پڑا تو ہم اس کے کام کے لیے حاضر ہو گئے۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ، اس کو کہتے ہیں پیغمبرانہ اخلاق۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو یقیناً وہ یہ کہتا اچھا میرا کام تو تم نے کیا نہیں، اور جب تمہیں کام پڑا تو میرے پاس آ گئے، اپنا کام نکلوانے کے لیے میرے پاس آ گیا، اور جب میرا کام تھا وہ تم کرنا بھول گئے، جاؤ ایسے۔ تو یہ چیز یعنی ہمارے اندر ہے، اور اس چیز سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم بھی اچھا کریں گے، وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا تو ہم بھی اچھا نہیں کریں گے۔ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ حساب بھی تم سے آسان لے، تمہاری پکڑ دکڑ نہ ہو، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں داخل کر دے، حساب یسیر، یعنی اللہ تعالیٰ جب کل قیامت کے دن بندے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو آسان حساب اللہ تعالیٰ لیں، پوچھ گچھ نہ کریں، بس ہلکی پھلکی حساب نامہ اعمال دیکھا اور کہا جاؤ جنت میں۔ اس کو کہتے ہیں حساب یسیر، آسان حساب۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے داخل کر دے تو 3 خوبی اپنے اندر پیدا کر لو۔ تعطی من حرمک، دیو اس کو جو تمہیں نہیں دیتا، یعنی جو تمہیں نہیں دیتا تم پھر بھی اس کو دے رہے ہو، جو تمہارے ساتھ احسان نہیں کرتا تم اس کے ساتھ احسان کرتے ہو۔ اور تیسری چیز کیا، دوسری چیز فرمائی وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، کہ جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تم سے تعلقات کو ختم کر رہا ہے، رشتہ داریوں کو ختم کر رہا ہے تم جوڑو۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی اور جو تمہارے ساتھ جو تم پر ظلم کرے وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تم اس کو معاف کر دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں، بالکل یہی ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ احسان اور اچھائی نہیں کری، وہ بھول گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں اس کو پوچھنا برا یاد بھی نہیں دلا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بہتر اور اعلیٰ اخلاق تھے۔ آپ جب کوئی مشرک مسلمان ہوتا تو اس کو پچھلی باتیں یاد نہ دلاتے کہ تم نے تو مکہ میں میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کس قدر اسلام کے خلاف ان کی دشمنی مشہور تھی۔ عمر بن عاص کس قدر اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور پچھلی باتوں کو یاد بھی نہیں دلایا۔ یہ ہوتی ہے اچھے اخلاق، اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق، کہ جب کوئی ہم سے ملے تو ہم پچھلی ساری باتوں کو بھول جائیں، سینہ کھول کر دل کھول کر چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ملیں اور سینے سے لگائیں سب کو۔ یہ اخلاق اگر ہمارے گھروں میں آ جائیں تو ساری یعنی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں برا وقت پڑا تو آگے میرے پاس اور میرا پیغام بادشاہ تک پہنچانا بھول گئے، تمہارے بھولنے کی وجہ سے 7 سال سے میں جیل میں سڑ رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو اس نے بتایا کہ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا ہے۔ اب خواب سنیں بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ ہے کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 بیل ہیں، گائیں، بیل، کاؤ، 7 بیل ہیں جو بڑے موٹے تندرست صحت مند جانور، جیسے گائیں ہوتی ہیں بڑی صحت مند بیل، اور فرمایا کہ جن کو دوسرے 7 بیل کھا رہے ہیں۔ 7 بیل ہیں موٹے ہیں اور دوسرے 7 بیل ان کو کھا رہے ہیں، اور یہ کھانے والے جو بیل ہیں یہ کمزور ہیں، لاغر ہیں، یعنی کمزور بیل صحت مند بیلوں کو کھا رہے ہیں۔ کمزور گائیں جانور وہ صحت مند جانوروں کو کھا رہے ہیں۔ یہ خواب کا ایک حصہ۔ دوسرا حصہ، اور بادشاہ نے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ 7 شاخیں ہیں، درخت کی شاخیں ہوتی ہیں جن میں پھل لگتے ہیں، تو 7 خوشیں ہیں گندم کی جو سرسبز ہیں، جن پر پھل لگا ہوا ہے، گندم لگی ہوئی ہے اور بڑی تر و تازہ گندم لگی ہوئی ہے، اور 7 خشک ہیں، 7 شاخیں ایسی ہیں جو خشک ٹہنیاں ہیں، یعنی سڑی ہوئی ٹہنیاں، یا کہنا چاہیے جس پر کوئی جس پر گندم نہیں لگی ہوئی۔ تو بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اے یوسف ایھا صدیق افتنا، آپ اس کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا میں اس کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 7 فربا اور 7 خوشے ہیں ہرے بھرے، اس سے مراد 7 سال ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 موٹی گائیں اور صحت مند جانور
اور 7 ہری بھری شاخیں، اس سے مراد 7 سال ہیں، اس سے مراد 7 سال ہیں، یعنی 7 سال 7 ایئرز ابھی ایسے آنے والے ہیں جو جن 7 سالوں میں مصر میں بڑی اچھی فصل ہوگی اور بڑی اچھی کھیتی باڑی ہوگی اور خوب بارشیں ہوں گی اور خوب زمین کی پیداوار ہوگے گی اور خوب معاشی حال اور لوگوں کے حالات بڑے اچھے ہوں گے، کھانا پینا فصلیں خوب اچھی ہوں گی، گندم خوب ہوگی، یہ 7 سال آئیں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو 7 سال ہو گئے، اور فرمایا اسی طرح 7 بیل لاغر کمزور اور 7 خشک ٹہنیاں، اس سے مراد کہ اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو قحط والے ہوں گے، جن میں نہ بارش ہوں گی، نہ زمین سے غلہ اگے گا، نہ فصلیں اگیں گی، نہ کھیتی باڑی ہوگی، نہ گندم ہوگی۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو 7 کمزور سال آئیں گے اس کے بعد، وہ فربا سالوں کو کھا جائیں گے، یعنی جو 7 سالوں میں انہوں نے اچھی گندم اور فصل جمع کی ہوگی اپنے پاس، تو اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ جمع کیا ہوا سارا مال کھا جائیں گے، یعنی لوگ اپنی جمع پونجی کھا جائیں گے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ بادشاہ کا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال، جیسے انسان ہے، کاروبار کے 7 سال بہت اچھے آتے ہیں کہ بھائی یہ سال میرے کاروبار کا بہت اچھا ہے، میں نے خوب کمایا اور خوب جمع کیا، لیکن اگلا سال ایسا آتا ہے کہ جس میں بالکل کاروبار نہیں ہوتا، تو پچھلے جمع پونجی انسان سب کھا جاتا ہے کہ بھائی میں نے جو پچھلے سال اچھی کمائی کی تھی اور اتنا مال جمع کیا تھا، اس سال کاروبار بالکل نہیں ہے، تو میری جو جمع پونجی تھی وہ میں سب کھا گیا ہوں۔ اب میرے خیال سے اس سے آپ اس بادشاہ کے خواب کو سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا علم دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 7 سال 7 موٹی گائیں اور 7 ہرے بھری ٹہنیاں، اس سے مراد 7 سال بڑے اچھے آئیں گے جس میں خوب کمائی ہوگی، خوب سبزہ اور کھیتی باڑیاں خوب ہوں گی، لیکن اس کے بعد 7 کمزور گائیں اور 7 خشک ٹہنیاں، اس سے مراد کے بعد میں 7 سال ایسے آئیں گے کہ جس میں کچھ بھی کھیتی باڑی نہیں ہوگی۔ تو تم نے جو پچھلے 7 سالوں میں اچھی کھیتی باڑی کی ہوگی اور تمہارے کارخانوں میں جو گندم جمع ہوگی، وہ تم آئندہ 7 سال جس میں کھیتی باڑی نہیں کر سکو گے اور زمین میں غلہ اور فصل نہیں ہوگے گی، اس میں تمہارے وہ کام آئیں گے۔ تو یہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی، اور فرمایا کہ اس کے بعد یعنی 14 سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا، 15واں سال، جس میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ خوب بارشیں فرمائیں گے اور بارشوں کے بعد دوبارہ زمین میں غلے اگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی گہرائیوں سے خواب کی تعبیر بیان فرمائی ہے کہ بادشاہ وقت اس خواب کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھا بھی بادشاہ کو رہے ہیں کیونکہ سال بڑے خطرناک ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کرتے کرتے بادشاہ سے یہ بھی کہہ دیا، اس بادشاہ کے وزیر سے، کہ یہ جو 7 سال اچھے ہوں گے نا، اس کی آمدنی ساری استعمال نہ کرنا، جمع کرنا، خوب جمع کرنا، ضرورت کے لیے استعمال کرنا، تاکہ آئندہ جو 7 سال آ رہے ہیں جس میں آمدنی بالکل نہیں ہوگی، تاکہ جمع پونجی اس وقت کام آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نصیحت بھی کر دی، یعنی ان حالات سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا، خواب بھی بتایا، خواب کی تعبیر بھی سمجھائی، اور خواب میں جو حالات دکھ رہے ہیں کہ 7 سال تو بڑے اچھے آ رہے ہیں، اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے بڑے خطرناک ہیں، تو ان خطرناک حالات سے کس طرح نمٹنا ہے اس کا بھی طریقہ یوسف علیہ السلام نے بیان کر دیا، کہ جو اچھے سال ہیں ان میں جب خوب یعنی فصل ہوگی، گندم ہوگی، تو ساری گندم استعمال نہیں کر لینا بلکہ رکھنا، جیسے کہ اچھے سال کی آمدنی کو سمجھدار انسان سنبھال کر رکھتا ہے کہ آئندہ برے وقتوں میں کام آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی نصیحت کری کہ جو 7 سال آئیں گے ان میں خوب آمدنی ہوگی اور خوب کھیتی باڑی ہوگی، تو ان دنوں کی آمدنی کو سنبھال کے رکھنا تاکہ برے وقت میں وہ کام آ جائے۔ تو یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور برے وقت سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا، اور بادشاہ وقت کو جب جا کر اس درباری نے پیغام اور خواب سنایا، تو بادشاہ تو بہت متاثر ہوا، اور اس نے فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ اس قیدی کو جیل سے نکالو۔ یہ کوئی قیدی جیل میں رہنا ہے؟ یہ تو کوئی بہت بڑا صاحب علم انسان معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا اہل علم انسان معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا خواب کی تعبیر جاننے والا انسان معلوم ہوتا ہے، یہ جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ نکال کے لے کر آؤ اس کو۔ بادشاہ وقت نے جیل سے نکالنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں، انسان اپنی قابلیت سے اور اپنی کارکردگی سے اپنا مقام اور اپنا مرتبہ بنا سکتا ہے۔
زبانی جمع پونجی سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی قابلیت اور کارکردگی سے، اپنی محنت سے انسان دوسرے کو اپنے سے متاثر کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی محنت اور اپنے علم کی روشنی میں بادشاہ وقت کو خواب کی تعبیر سے اپنے سے متاثر اتنا کر دیا کہ بادشاہ کہہ رہا ہے اس کو نکال کر لے کر آؤ جیل سے۔ یہ ہوتی ہے قابلیت، یہ ہوتی ہے علمیت، یہ ہوتی ہے اخلاق کریمانہ، یہ ہوتے ہیں دانش مندی، سمجھداری، یہ ہوتی ہے فہم و فراست، کہ انسان اپنی زبان سے نہیں، اپنی باتوں سے نہیں، بلکہ اپنی کارکردگی سے، اپنے علم کی روشنی سے، اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچا کر لوگوں کو اپنے سے متاثر اتنا کرے کہ لوگ خود ہماری طرف کھینچے چلے آئیں۔ ایک تو ہوتا نا بادشاہ وقت کے پاس جا کر وہ درباری منتیں کرتا، کہہ رہے میرے دوست ہے جیل میں، بیکار میں جیل میں، بے گناہ ہے، اس کو رہا کر دو، اس کو رہا کر دو۔ بادشاہ کہتا میں سوچوں گا، معلومات کروں گا، تحقیق کروں گا کہ واقعی اس کا گناہ ہے یا نہیں ہے، یا بے گناہ ہے۔ یہ ایک طریقہ تو جیل سے نکلنے کا یہ تھا، لیکن ایک طریقہ اس سے بہتر جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی انتظام کر دیا، کہ اس سے بادشاہ وقت کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر اور اہمیت اور عظمت بیٹھ گئی، کہ وہ خود بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خواب کی تعبیر سے مجبور ہو گیا کہ یار یہ بہت قیمتی انسان ہے، اس کو جیل سے نکال کر لے کر آؤ، اس کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی درخواست اس تک نہیں پہنچی رہا ہونے کی، بلکہ بادشاہ خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال رہا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر صلاحیتوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی محنت اور کوششوں میں اضافہ کریں کہ لوگوں کو ہماری ذات سے فائدہ ہو اور لوگ ہم سے خود متاثر ہوں۔ ہماری زبانوں سے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، ہماری زبانوں کی جمع پونجی سے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ کردار، اخلاق، عادات، علمی صلاحیتیں، فن، مہارت، ان چیزوں سے ہم لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جس سے لوگ ہم سے متاثر ہوں گے۔ بہت سارے لوگ زبان ان کی خاموش ہوتی ہے، باتیں ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتی، لیکن کام اور کردار اور اخلاق اور صلاحیتوں سے وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیتے ہیں، اپنا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔ ہر ایک ان کو چاہتا ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر ایک ان سے مشورے کرتا ہے، اور ہر ایک ان کے پاس بیٹھنے کو اچھا سمجھتا ہے، جبکہ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے، لیکن ان کی صلاحیتوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز اپنے اندر ہم پیدا کریں کہ اپنی صلاحیت، اپنا کردار، اپنی معاشرت، اپنی علمیت، اپنے اخلاق میں اتنی بہتری لے کر آئیں کہ ہماری زبان سے ہم اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے کسی کو متاثر نہ کریں، بلکہ ہمارا کردار، ہماری علمیت اور ہماری صلاحیتیں اور معاشرے کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچے کہ لوگ ہم سے متاثر ہوں، اور لوگ واقعی ہمارے لیے، ہم معاشرے کی ضرورت بن جائیں، ہم معاشرے کی ضرورت بن جائیں۔ لوگوں کو ہماری ضرورت ہو کہ نہیں بھائی اس آدمی کی معاشرے کی ضرورت ہے، اس کی صلاحیتوں سے قوم کو فائدہ ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی دیکھیں اسی طرح کا کچھ معاملہ تھا۔ اب میں آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وقال الملك إني أرى سبع بقرات وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون۔ یہاں سے بادشاہ وقت کی خواب بیان ہو رہا ہے کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، وقال الملک، بادشاہ نے کہا درباریوں سے، انی ارا، بھائی میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ سبع بقرات سمانی یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ یہاں تک بادشاہ کا خواب ہے، اور یہ بادشاہ خواب اپنے درباریوں کو سنا رہا ہے کہ بھائی مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ بادشاہ یہ خواب درباریوں کو سنا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ جلدی سے، کیا خواب ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور کیا دیکھتا ہوں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 خوشے ہیں ہرے بھرے، 7 ٹہنیاں ہیں ہری بھری، اور 7 اور ہیں جو سوکھی ہوئی ہیں، خشک ہیں۔ اور بادشاہ نے کیا کہا، یا ایھا الملؤ، اے درباریوں، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میری اس خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ افتونی فی رؤیایا، رؤیایا کہتے ہیں خواب۔ اے درباریوں، یا ایھا الملؤ، اے درباریوں، اے وزیروں، اے میرے وزیروں، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ اگر تمہیں خواب کی تعبیر کا علم ہے۔ درباریوں نے کیا کہا، قالوا اضغاث احلام، درباری کہہ رہے ہیں جانتے نہیں تھے خواب کی تعبیر، تو بادشاہ کو مطمئن کر رہے ہیں۔ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں
یہ آپ کے ذہنی خیالات ہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ساتھ میں درباریوں نے یہ بھی کہہ دیا ہم خواب کی تعبیر کے علم سے واقف نہیں ہیں. ہم تو وزیر ہیں، ہم تو ملک چلانے کو جانتے ہیں، لیکن خواب کی تعبیر کا علم ہمیں نہیں ہے. اب بادشاہ ہے، اب وہ قیدی جو رہا ہو گیا تھا اور جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی میرا پیغام پہنچا دینا، اس کو یاد آ گیا. ارے وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون. اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی. وادکر بعد امہ، ایک عرصے کے بعد یاد آئی یوسف کی. کیا؟ انا انبئکم بتأویلہ، اور کہنے لگا بادشاہ سے میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا. فارسلون، پس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے. یعنی قید خانے میں ایک قیدی ہے، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دلوا دیجیے کہ مجھے قید خانے میں اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ قید خانے میں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، قیدیوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. دیکھیں اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوڑا ہوا آ رہا ہے، یوسف ایھا صدیق، یوسف ایھا صدیق. چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے. اے وہ شخص، دیکھو کتنے اچھے القاب سے یہ قیدی جو رہا ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو پکار رہا ہے. ایھا صدیق، آپ کی تو ہر بات سچی ہوتی ہے. کیا ہے؟ افتنا فی سبع بقرات، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ. اس نے کہا کہ آتے ہی اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے خواب کا مطلب بتاؤ. کیا خواب ہے؟ خواب وہی دہرا رہا ہے جو بادشاہ نے دیکھا ہے. کیا خواب ہے؟ سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. خواب یہ ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکے ہوئے ہیں. یعنی 7 ٹہنیاں ہری بھری ہیں اور 7 سوکھی ہوئی ہیں ٹہنی. شاید لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں. اے یوسف، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں اور میں دربار میں جا کر جب یہ تعبیر سناؤں گا تو لوگوں کو معلوم چل جائے آپ کے بارے میں کہ آپ کیا چیز ہیں، اور خواب کی حقیقت کا لوگوں کو معلوم چل جائے. اب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. قال تزرعون 7 سنین دأبا. یوسف علیہ السلام نے کہا، دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب سنتے ہی تعبیر فوراً بتا دی. یہ نہیں کہا اس سے کہ مجھے بھول گئے تھے تم، بادشاہ کو میرا پیغام نہیں پہنچایا، نہیں، کچھ بھی نہیں کہا. پیغمبر اخلاق کریمانہ، اور کہنا ہے کہ وہ اس کو کام پڑا تو فوراً اب کام کے لیے حاضر ہو گئے، پچھلی باتیں نہیں دہرائیں. کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے. یعنی 7 سال تک زمین میں خوب غلہ اگے گا اور خوب زمین سرسبز و شاداب ہوگی اور زمین سے خوب پھل اگیں گے. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. اور اس دوران جو تم فصل کاٹو گے، زمین سے جو غلہ اگے گا وہ تم کاٹو گے، اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لینا. حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں اور مشکل حالات سے نکلنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو 7 سال میں تمہارے پاس غلہ اگے گا اس میں سے کچھ کھا لینا اور کچھ ایسے ہی فصل اس میں بالیوں میں رہنے دینا. یعنی جو گندم کی جو بالیاں ہوتی ہیں اس کے اندر ہی رہنے دینا تاکہ آگے مشکل وقت میں کام آئے. پھر فرما رہے ہیں ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون. پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، یعنی ان میں بارشیں نہیں ہوں گی، زمین میں فصل نہیں اگے گی، کھیتی باڑی بالکل نہیں ہوگی، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے. ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچے گا. تو وہ جو پچھلے 7 سال میں تم نے ذخیرہ جمع کیا تھا، کچھ کھایا تھا اور باقی سنبھال کے رکھا تھا، وہ ان 7 سالوں میں کام آئے گا تمہارے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر ان 14 سالوں کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوں گی اور اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے. یعنی اگلا 15واں سال جو آئے گا وہ دوبارہ اللہ کی رحمتوں کا سال آئے گا اور خوب بارش ہوں گی اور خوب زمین سے غلہ اگے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. جب یہ خواب کی تعبیر بادشاہ وقت تک پہنچی تو بادشاہ نے فوراً حکم جاری کیا وقال الملک اتونی بی، اس یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ.
حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت کے پاس جانے سے پہلے ایک بات کہی، انشاءاللہ وہ باتیں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگی، کہ اب یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے سے پہلے بادشاہ وقت سے کچھ بات کہہ رہے ہیں اور کچھ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں ایسے نہیں نکلوں گا، پہلے بات کی وضاحت ہو جائے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ باتیں کہیں سنی اور جو اس درس میں ہمارے سامنے قرآنی ہدایت ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔